قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ اس کی جو روح ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، کیا امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں؟ کم پیسوں سے خریدا گیا جانور جو ہے نا وہ بھی آپ اللہ کی راہ میں کر دیں، اللہ کو یہ بھی محبوب ہوگا۔ ایک طرف مہنگائی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا مویشی منڈیوں میں بڑھتا ہوا رش کی وجہ جو ہے وہ میجر یہ ہوتی ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، آخری دن میں کریں گے، پرائسز نیچے آئیں گی۔ خوشگوار یاد بچپن سے جڑی ہوئی ہو، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے؟ ہمیں تو اس چیز سے غرض ہوتا تھا والد صاحب جو ہیں وہ بکرا لے کر آئیں۔ ٹریننگ کرانے میں کون سی چیز ہے جو ابھی تک پاکستان میں مسنگ ہے؟ زیادہ جو ہارڈ سکل ہے نا اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آپ کون سی جگہ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو ابھی چھٹیوں میں جانے کے لیے؟ کلام والے ہیں، سوات والے ہیں یا اسکردو والے ہیں، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جو دور علاقے ہیں یہ ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، سنت ابراہیمی سب ادا کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ خاص بات کیا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات تو کریں گے، جانوروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ہم معیشت کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے بعد چھٹیاں آنے والی ہیں، کہاں جانا بہتر ہے، کہاں نہیں جانا بہتر ہے، یہ تینوں چیزیں، اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ تینوں چیزیں ہم ایک ہی مزیدار سے آج کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں کور کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت زبردست گیسٹ ہیں۔ وہ ہیں پروفیسر رضوان رشید صاحب۔ اچھا، میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ان کا ماشاءاللہ سے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہیڈ آف انڈر گریجویٹ پروگرام ہیں لاہور بزنس اسکول میں، جس کے ماشاءاللہ سے 1700 اسٹوڈنٹس ہیں، 75 فیکلٹی ہیں اور 100 سے زیادہ فیکلٹی ممبرز ہیں، اور پھر یہ ماشاءاللہ سے اکنامکس کے حوالے سے 9 بک کے آتھر بھی ہیں، اور جو مختلف لاہور بزنس اسکول کے نیوز لیٹر ہیں اس میں اسپاٹ لائٹ ہے، ٹریول ہے، اور اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کی میں نے آپ سے بات کی، تو ٹریول اینڈ ٹورزم سوسائٹی جو لاہور بزنس اسکول کی ہے اس کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو اور ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی، ان کی HEC جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جو آپ کی ساری کریکولر ڈیولپمنٹ میں جو بھی ایکریڈیشنز ہوتی ہیں، جو بھی آپ کی انٹرنیشنل چینجز ہوتی ہیں، NBEAC AACSB اور نیشنل اور انٹرنیشنل جو ساری ایکریڈیشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بہت بہترین تجزیہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ پروفیسر رضوان رشید، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھیے گا اور انجوائے بھی کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ عید الاضحیٰ تو سب سے پہلے عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو۔ اچھا، عید کی ہم بات کریں، عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی اصل روح کیا ہے، اور کیا ہم اسے سمجھ پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح۔ قربانی ایکچولی نکلی ہے قرب سے، اور قرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی عبادت بھی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کے یہ ایک روحانی عبادت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو عبادت ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو فالو کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، لہٰذا ایک وقت میں آپ 2 سنتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے بچپن میں ہم ان چیزوں کو اتنا، عید تو آتی تھی، بکرے کی ہے، گائے کی ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اب اس عمر میں جب شادی ہوئی، بچے ہیں، تو اب اس چیز کا ذرا ہمیں زیادہ گہرائی میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار جب کوئی بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے، چاہے اسے بخار ہی کیوں نہ ہو، تو ہم پوری رات خود بھی جاگتے ہیں اس بچے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے، یعنی آج بھی لوگ اولاد نرینہ کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور ایک ہی اولاد ہو اور بیٹا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو، حکم دیا ہو کہ اس کو تم نے ذبح کرنا ہے،
اور پھر بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے سیدھے نہ آپ لٹائیں، مجھے آپ الٹا لٹائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی نیت یا آپ کا ارادہ بدل جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بظاہر جو ہے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ سب سے محبوب چیز، جو محبوب چیز ہے، اولاد سے محبوب میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ گاڑیاں، بنگلے، یہ ساری چیزیں اگر انسان کو نقصان بھی ہو جائے تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کا جو غم ہوتا ہے وہ انسان کو پوری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ صحیح بات۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو روح ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کی رضامندی کے لیے آپ یہ کام کریں۔ تو جو آپ اللہ کی محبت کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان نہ کرے، اللہ کی راہ میں قربان نہ کر لے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کے اندر جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور یہ اطاعت جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ ہم اپنی خوش دل چیز جو ہے جو ہمیں سب سے محبوب ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کی جو روح ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کسی طریقے سے بھی، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، آپ بالکل اس پہ دریغ نہ کریں۔ اچھا، آپ نے جو بات کی کہ قربانی کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جو ہے وہ کہ سب سے محبوب چیز جو ہے اللہ کے آگے قربان کر دیں، تو ہم قربانی کا جو جانور خریدتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو قربانی کا جانور خریدتے ہوئے آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، کیا امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، قربانی کا جانور تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ حسب استطاعت، کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق وہ چیز خریدنی ہے۔ اب بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یعنی جانور کی ایک تو وہ ہے جو کہ وہ بے عیب ہو، خوبصورت ہو، پیارا ہو، اٹا کٹا ہو، اس طرح کی چیزیں، اور سب سے بہتر قربانی تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور سب سے بڑی ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے، اور اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں براوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی 10 لاکھ روپے کا بیل خرید لیا، 20 لاکھ کا خرید لیا، 50 لاکھ کا خرید لیا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائز کیا، اس کی نمائش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ پرخلوص ہونا ہے، یعنی آپ کی نیت، چونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی کوئی بھی عمل دار و مدار ہوتا ہے اس کی نیت کے اوپر، تو آپ کی نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، چاہے آپ اللہ کی راہ میں کم پیسوں سے خریدا گیا جانور جو ہے نا وہ بھی آپ اللہ کی راہ میں کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کو یہ بھی محبوب ہوگا۔ اچھا، آپ نے نمائش کی بات کی، لوگ نمائش کرتے ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو ایک طرف مہنگائی ہے اس کے باوجود لوگوں کا مویشی منڈیوں میں بڑھتا ہوا رش کس طرح سے دیکھتے ہیں اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، وہ 3 حصوں پہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس میں سروسز سیکٹر بھی آتا ہے، اس میں انڈسٹری سیکٹر بھی آتا ہے، اس میں ایگریکلچر بھی آتا ہے۔ کسی وقت میں ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ 24% پہ آ گیا، یعنی ہماری جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے، ہماری جی ڈی پی $400 بلین کی ہے اس وقت، اور $400 بلین میں آپ سمجھیں کہ 24% اس وقت کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ اچھا، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں ہمارا کروپس کا بھی آ جاتا ہے جو سب سے بڑا 18% ہے، پھر اس میں فشری بھی آ جاتی ہے، اس میں لائف سٹاک آ جاتا ہے، اس میں فارسٹری بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم بات اگر یہاں پر کر رہے ہیں، یہ جو اینیملز کی بات ہو رہی ہے، لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ایئر کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ہمارے پاس، اس کے مطابق ان دنوں میں تقریباً 870 بلین روپے جو ہے، ارب روپے کا جو ہے وہ یہاں بزنس ہوا ہے، ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔
تو اس لحاظ سے یہ اکانومی کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, جی ڈی پی کی بڑی اچھی بات ہے. اور لائف سٹاک کے لیے بھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لائف سٹاک تھی, اگر ہم 2023-24 کے اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, اکنامک سروے کو دیکھیں, تو لائف سٹاک کے اندر تقریباً 5 to 6% جو ہے وہ انکریز آیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ تقریباً ہماری پوری جی ڈی پی کا 3% جو ہے وہ بنتا ہے, اس لیے اس لحاظ سے تو بہتر ہے. اب آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ رش ہوتا ہے منڈیوں میں, تو اگر ہم اکنامکس کے اصول کو دیکھیں, لا آف ڈیمانڈ کو دیکھیں, تو ظاہر ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو پرائسز جو ہے وہ انکریز کریں گے, ٹھیک ہے. اور رش کی وجہ جو ہے وہ میجر یہی ہوتی ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آخری 2 دن میں ہم یہ کریں گے, آخری دن میں کریں گے, پرائسز نیچے آئیں گی, اور اس وجہ سے منڈیوں میں رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس سے 5 دن 10 دن 15 دن کی اگر منڈی کو دیکھیں عید سے پہلے, تو اس کے اندر کوئی خاص رش نہیں ہوتا, ایسے ہی وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جانور لے کے. اب اس کا جو فائدہ ہے وہ جی ڈی پی کو تو ہو گیا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوکل مارکیٹ ہے اور جو الائیڈ بزنسز ہیں, جو اس کے ساتھ بہت سارے بزنسز جڑے ہیں, جیسے کہ ایک کسان جو ہے, فارمر ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اربن سے رورل ایریا کے اندر جو ہے وہ ایک سرکولیشن آف منی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ بھی آپ سرکولیشن آف منی کریں, پیسے کو ایک جگہ اکٹھا نہ رکھیں, مرتکز نہ ہونے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ہے کہ اربن ایریا سے جو ہے وہ پیسہ رورل ایریاز میں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں سٹیز کے اندر تو یہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کسان جو ہیں وہ پورے سال جو مویشی رکھنے والے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی جو ہے کھانے پینے کے اوپر, چارے کے اوپر, پھر اس کو ویکسینیشن, اس کی بیماری, یہ ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتے ہیں. پھر راستے میں انہوں نے ٹرانسپورٹ چارجز بھی ان سے لیے جاتے ہیں, ظاہر ہے ٹرکوں پہ آ رہا ہے یا ٹرالیوں کے اوپر آ رہا ہے. پھر آگے آپ یہ دیکھیں کہ مختلف گراؤنڈز کے اندر وہ لگتے ہیں, یہ جو ترپالیں ہیں اور وہ ایک عارضی سی دکانیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹینٹ والے بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی لگانے والے, تو ان کے اتنے اخراجات ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر پرائسز انکریز کرتی ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ اوورال پاکستانی اکانومی کی اگر آپ بات کریں تو انفلیشن چونکہ ہائی ہے, تو انفلیشن ہونے کی وجہ سے پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو جاتی ہے, جس سے انہیں یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پرائسز جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ ایک امیر آدمی کو دیکھیں, وہ 50 لاکھ کا بیل بھی خرید رہا ہے, وہ 20 لاکھ روپے کا بکرا بھی خرید رہا ہے. گو کہ اس کی نیت ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہو, صرف نمود و نمائش نہ ہو, لیکن چونکہ اس کے پاس پرچیزنگ پاور ہے اس لیے وہ چیزیں بائی کر سکتا ہے. اور عام پبلک جو ہے وہ نہیں اس کو بائی کر سکتی, کیونکہ مڈل طبقہ جو ہے وہ زیادہ اپنی سیلریز کے اوپر اور اس طرح کے کاموں کے اوپر ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے انفلیشن وہ ہمیشہ سیلری پرسن کے اوپر ہوتا ہے. لاسٹ ایئر جیسے 5% لائف اسٹاک گرو کیا تھا, تو اس سال آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے یہ گرو کرے گا یا ہم ڈکلائن کر جائیں گے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں تک عید کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جی ڈی پی جو ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی اس کے اسٹیٹسٹکس آئیں گے سارے, اور اس کے اوپر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. انفلیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی چونکہ پرچیزنگ پاور کم ہے, اس لیے اس کی بائنگ کم ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہم پچھلے سال کی نسبت کریں تو اس کی بائنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کم ہو سکتی ہے. ہم نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کی کہ کیا روح ہوتی ہے, کیا چیز آپ, لیکن آپ کی کوئی یادگار خوشگوار یاد بچپن سے جڑی ہوئی ہو, خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ظاہر ہے چھوٹے بچے تھے ہم, اور ہمیں تو اس چیز سے غرض ہوتا تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ بکرا لے کر آئیں, ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کیسے آئے گا, کہاں سے آئے گا, اتنے انکم ہے والد صاحب کی کہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اس چیز سے غرض ہوتا تھا کہ بھی ہم اسے کھیلیں گے اور خوش ہوں گے. اور پھر ساری رات جاگنا, پھر جانور کو لے کے جانا پھرنا, اور ایسے ہی جیسے آج کل کے بچے ہیں
تو بچے ہی ہوتے ہیں. صحیح بات. تو لہٰذا ہم بھی اپنے بچپن کے اندر یہی کام کیا کرتے تھے اور ہمیں بڑی اس چیز کی ہوتی تھی. بلکہ جب قربانی کا وقت آتا تھا صبح ذبح کرنے کا تو اس وقت بھی ہم رونا بھی شروع کر دیتے تھے کہ لو جی یہ تو قربانی اس کی ہونے لگی ہے. لیکن چونکہ ہم اس کی روح سے واقف ہی نہیں تھے, ہمیں علم ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. یہ ہوتا تھا ایکسیسریز پہنا دیں, ہمارا بکرا پیارا لگے. جی بالکل, ہم اس کو اسلامک اتنا نہیں لیتے تھے جتنا ہم اس کو ایک کلچرل اور ٹریڈیشنل کہ یہ ان چیزوں کو سمجھا جاتا تھا کہ بھی ایسا ہونا ہے. لیکن وہ نظریہ ان چیزوں کا علم نہیں تھا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی روح کیا ہے. اچھا, عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی, جیسے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سے, کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ہیڈ بھی رہے ہیں آپ, ٹریننگ کراتے رہے ہیں, تو ٹریننگ کرانے میں کون سی چیز ہے جو ابھی تک پاکستان میں مسنگ ہے؟ بڑا اچھا آپ کا کویسچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب کافی حد تک ٹریننگز جو ہیں ان کی میتھڈولوجی وہ بہتر ہو رہی ہے, ماڈرنائز کی جا رہی ہے. اسکول اور کالجز کے اندر ابھی اتنا نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب نئی جو میتھڈز ہیں ٹریننگ کے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ سمولیشن ہے کہ آپ کوئی چیز فرض کر لیں, ایزیوم کر لیں, اور آپ اینڈ تک اس کے رزلٹ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو. عمومی طور پہ اگر ہم اس کی ایک ایگزامپل لیں تو میڈیکل کے شعبہ ہے, انجینئرنگ کا ہے, جیسے اس کا ایرونیٹیکل انجینئرنگ کا ہے, تو اس کے اندر موسٹلی یہ یوز کیا جا رہا ہے. لیکن اب بزنس مینجمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سیمولیشن کافی حد تک آ چکی ہے, اور ہم کوئی بھی اپنا جو پلان کرتے ہیں, کوئی بزنس آئیڈیا ہوتا ہے, اس کو ہم اینڈ آخری ٹائم تک اس کو دیکھ سکتے ہیں, ویژولائز کر سکتے ہیں کہ بھی اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل لرننگ ہے, آن لائن لرننگ ہے, اور اس کو کیا جا سکتا ہے. گیمیفیکیشن ہے کہ آپ اپنی جو بھی اپنا ذریعہ ہے تعلیم کا اس کے اندر آپ گیمز کو ایڈ کریں. چونکہ بچے جو ہیں آج کل موبائل فون کا یوز بہت کرتے ہیں, تو لہٰذا آپ ان کو گیمز کی شکل میں جو ہے یہ ٹیچنگ کروا سکتے ہیں. اور مائکرو لرننگ ہے کہ آپ انہیں موبائل فون پہ, واٹس ایپ پہ شارٹ ویڈیوز 2-2, 4-4, 5 منٹ کی ویڈیوز آپ ان کو دیں, یہ بھی ہے ایک طرح کا. اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کہ پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے یہ بتایا کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر تو اب ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی, ورچوئل یونیورسٹی ہے, وہ تو ابھی ڈسٹینس لرننگ کا کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کل کی جو نسل ہے, 21ویں صدی کی جو نسل ہے, اس کو دیکھ کے وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل وے تھا ٹیچنگ کا کہ بھی ایک ون سائیڈڈ جو ہے وہ ٹیچنگ ہو رہی ہے اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو ایک طرف سے لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے سلائیڈز کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج کل کی جو نسل ہے اگر آپ ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں, موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سبجیکٹ کو صحیح معنوں میں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, پھر اس کے اندر میں ایک اور چیز وہ ہماری ویکنیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس سسٹم کی, کہ اس کے اندر زیادہ جو ہارڈ سکل ہے نا اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. یعنی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, ہارڈ کے اوپر ہے جو جس کو آپ ٹیکنیکل سکل بھی کہتے ہیں, تو سافٹ سکل کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کمیونیکیشن سکل آپ کا کیا ہے, آپ کی لیڈرشپ سکل کیا ہیں, انٹرپرسنل سکل کیا ہیں, یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ کیا ہے, کرٹیکل آپ کیسے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے جب کوئی آتا ہے ڈیسیژن تو آپ کیسے اس کو لیتے ہیں, کوئی پرابلم ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کیسے اس کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں گے, کیسے اس کو سولو کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ابھی یہاں پر بہت کم ہیں. پھر جو ہمارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ہماری جو بائیلیٹرل جو بارگیننگ ہوتی ہے, تو ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ابھی ہم لیک کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, لاہور بزنس اسکول جو ہے, کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر سافٹ سکلز کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیں, کیونکہ بزنس مینجمنٹ کے جتنے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں
تو اس کے بعد انہیں سب سے زیادہ جو ان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ان کے لیے کمیونیکیشن ہے. صحیح بات ہے. اچھا آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, اب دوسری بات یہ آپ کا اتنا ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس ہے, تو تعلیمی جو آپ کا مرحلہ گزرا ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ چیلنجز کس ٹائم پہ فیس کرنے پڑے تھے؟ چونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, چونکہ وہ ٹائم جو تھا وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 90s کے بعد تھا, اور تو وہ 10 سال جو ملے جس میں ہوش بھی ہے کہ بھی ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, تو اس کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر موجود نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, اور تمام یونیورسٹیز جو تھیں وہ موسٹلی سرکاری یونیورسٹیز تھیں, اور ان کے اندر اگر آپ نے ایم ایس میں آنا ہے یا اگر پی ایچ ڈی میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا, کیونکہ وہ سیٹس کا معاملہ ہوتا تھا, اور جو ان یونیورسٹیز کے اندر ہی بچے پڑھتے تھے جنہوں نے پہلے ماسٹر کیا ہوتا تھا انہیں ہی زیادہ پریفر کیا جاتا تھا. تو سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ ہمیں ایڈمیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا ملنا. ٹھیک ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ جو ہے پرابلم رہتا ہے, معاشی مسئلہ انہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تو الحمدللہ ملک کے اندر جو ہے تقریباً 200 سے بھی زیادہ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اب آپ جو ارادہ کریں دل میں کہ بھی ہم نے یہ پڑھنا ہے, تو اب تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر, اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ادروائز پاکستان کے اندر بہت زیادہ اب اس چیز کا سکوپ ہے کہ آپ جب ارادہ کریں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے راستے کھلے ہیں. راستے کھلے ہیں. اچھا آپ کی جو 9 بکس ہیں جو کہ اکنامکس کے اوپر ہیں, تو آپ جو ہے آگے کس ٹاپک کو جو ہے ریسرچ کے لیے اپنی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں پبلیکیشن میں؟ میری جو ایڈمنسٹریٹو جو ڈیوٹیز ہیں ان کے علاوہ میری ٹیچنگ ہے, اور ٹیچنگ میں پچھلے 5 سال سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں, یعنی ایم ایس کو انڈر گریڈ کو پڑھا رہا ہوں. اور آئندہ میری ریسرچ جو ہے وہ ایک کمبینیشن ہوگا, ایک کومبو آپ سمجھ لیں, اکنامکس کا اور پروجیکٹ مینجمنٹ کا. اچھا جو ناظرین انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کہ ہم نے ٹریول کے حوالے سے بات نہیں کی, عید الاضحیٰ کے بعد چھٹیاں آنے والی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریول اینڈ ٹورزم میں آپ جو ہے ایڈوائزر بھی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کون سی جگہ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو ابھی چھٹیوں میں جانے کے لیے؟ ماشاء اللہ بڑا ایک اچھا آپ کا کویسچن ہے. ٹورزم کے حوالے سے چونکہ عمومی طور پہ ہم ٹریول اینڈ ٹورزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریول اور ٹورزم کوئی خاص اس میں ڈفرینس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ ایکچولی ٹریول کا ہی پارٹ ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ نے انجوائے کرنا ہے, لیجر کے لیے جا رہے ہیں, مزے کے لیے جا رہے ہیں, کہیں پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹورزم. یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. اب اس میں لوگ ہائکنگ بھی کرتے ہیں اور ٹریکنگ بھی کرتے ہیں. ہائکنگ نارمل جب آپ چل رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی عام رستوں کے اوپر چلیں آپ, چاہے وہ لانگ ہو 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کا ایریا ہے, لیکن ایلوکیٹڈ پلیسز کے اوپر جب آپ جا رہے ہو, کسی پارک میں جا رہے ہو, تو وہ آپ ہائکنگ کر رہے ہوتے ہو. جب آپ مشکل راستوں کے اوپر جا رہے ہیں, اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے, اور پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, اور پھر آپ ان رستوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر پہلے کم لوگ گئے ہیں, تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹریکنگ. جیسے کہ لوگ اگر ننگا پربت سر کرتے ہیں یا K2 پہ جا رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی وہ ہائکنگ نہیں ہوتی, وہ ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کیا کہ اب ظاہر ہے چھٹیاں ہیں اور اس کے اندر کیا ہے, اصل چیز تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے انکم کے بیس کے اوپر ہی ہم فیصلے کرتے ہیں. جن کی بہت انکم ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کو بھی نہیں دیکھتے, وہ فٹافٹ کراچی سے اور لاہور سے سوئٹزرلینڈ اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, مڈل طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موزوں ترین جو ایریاز ہیں, اگر تو وہ جانا چاہتے ہیں, اچھا پھر یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کتنے پرسنز کا گروپ ہے. اگر تو آپ اکیلے ہیں اور بڑے شوقین ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آج کل بہت ساری ٹریول کمپنیز ہیں, اوپن ہیں, تو آپ اکیلے اگر جا رہے ہیں تو آپ ایک گروپ کی شکل میں چلے جائیں.
آپ کا وہ جو پیکیج ہے وہ اکنامیکل رہے گا اور آپ وہ تمام ایریاز کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، ٹریول اینڈ ٹورزم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان سے لوگ جو ہے دیکھتے نہیں ہیں اور آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں نئے نئے مقامات دیکھنے، تو ہم کس طرح سے پاکستان کی سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہو، اس پہ آپ ہمیں بتائیے گا۔ پاکستان کے اندر یہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس وقت ہماری جی ڈی پی کا 2.9% ہے، ٹھیک ہے، اور بلین روپیز جو ہے وہ ہم ارن کرتے ہیں، ہماری جی ڈی پی اس پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ فورن آتے ہیں، ہمارے پاس ایک پوری بیلٹ ہے، نانگا پربت ہے، رکا پوشی ہے، کیٹو ہے، اور عمومی طور پہ جو فورنرز آتے ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک ارننگ ہے ہماری فورن ایکسچینج کی شکل میں۔ جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ فورن ایکسچینج جو ڈالرز ہیں وہ وہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو اس طریقے سے فروغ نہیں دے پاتے۔ مالدیو ہمارے ملک سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا جو ریونیو ہے وہ 38% آتا ہے اس کی ٹورزم سے، جبکہ ہمارا کتنا ہے، ہماری پوری جو جی ڈی پی سٹینڈ کرتی ہے 2.9% کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس رقبہ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ایریاز بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس کردو بھی ہے، گلگت بھی ہے، ہمارے پاس ہنزا بھی ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں سوات ہے، کلام ہے، مالم جبہ ہے، چترال ہے، یعنی کوئی ایسا حسن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نہ نوازا ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا جس وقت آپ اپنے ملک کے اندر ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی جی ڈی پی کو مضبوط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے جو فورن ایکسچینج جو آپ نے باہر لگانا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہماری جی ڈی پی اور گرو کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ تو میکرو لیول کی بات ہو رہی ہے جی ڈی پی کی، لیکن اگر ہم لوکل لوگوں کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے کلام والے ہیں، سوات والے ہیں یا اسکردو والے ہیں، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جو دور علاقے ہیں اور خوبصورتی سے مالو مال ہیں، یہ ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انتظار ان کا شروع ہو جاتا ہے مئی سے لے کر اور یہ سپٹمبر اکتوبر تک، یہ جو 4-5 ماہ کا ہے نا جس کے اندر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹورزم، اور چھٹیاں چونکہ ہمیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی مارکیٹس کو اپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو خوشحال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو گورنمنٹ انفراسٹرکچر بلڈ کرے گی۔ آپ آج سے یعنی میں فرسٹ ٹائم جو مری گیا تھا وہ آئی تھنک 1982-84 میں گیا تھا، 84 میں، اور تب یہ تھا کہ اسلام آباد سے مری بس جایا کرتی تھی اور ایک ہی روڈ تھی، اب تو وہ ہے ہی نہیں، اب تو وہاں پر موٹر وے بھی بن گیا، وہ سارا کچھ بن گیا، ایک ہی روڈ تھی اور ہر لمحے یہ ڈر لگتا تھا کہ ابھی بس جو ہے وہ کھائی میں چلی جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کی طرف آپ کی رغبت بڑھتی ہے، آپ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر پھر سوچتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے موٹر ویز بن گئے ہیں، آپ جب سوات کے لیے نکلتے ہیں تو مانسہرہ تک کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں، پھر وہ جو KKH ہے آپ کو یعنی دنیا کا 7واں-8واں عجوبہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ روڈ کہاں سے اور دوبارہ وہ تعمیر ہوا ہے، تو اس ایریے کے اندر رہتے ہوئے پمپس بنتے ہیں، پیٹرول پمپس لگتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اور جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی انکریز کرے گی، پاکستان کو ہاں اوورال، یعنی اگر ایک شخص کی بھی انکریز کر رہی ہے تو وہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرح اپنی جو لوکل مارکیٹ ہے، پھر آپ جب آپ اپنے ملک کے اندر سفر کریں گے تو سب سے بڑا جو آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کو زبان کا ایشو کوئی نہیں آئے گا، آپ کو کلچر کا اتنا ایشو نہیں آئے گا، آپ کو ڈریسز کا اتنا مسئلہ نہیں آئے گا، لہٰذا آپ ایزیلی جو ہے وہ ہر جگہ پر کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے کلچر سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی نیٹ ورکنگ بھی ان کے ساتھ سٹرونگ ہوگی، اور وہ جو بھائیوں والا رشتہ ہے وہ اپنے تمام صوبوں کے درمیان میں پیدا ہوگا۔
صحیح، یہ بہت اچھی بات کی. آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام عید کے حوالے سے اور جو آپ اچھا محسوس کریں ناظرین کو بتانا چاہیں؟ آج کی جو ہمارا بات چیت تھی وہ 3 چیزوں پر تھی. ایک تو قربانی کے حوالے سے ہے، دوسرا اس چیز کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریننگز جو اسٹوڈنٹس ٹریننگ ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کی مناسبت سے جو سب سے بڑا ہمیں پیغام جاتا ہے وہ ایثار، محبت، قربانی کا جذبہ جاتا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گول سیٹ کر لیں، اپنے انفرادی گول سیٹ کر لیں، ملکی گول سیٹ کر لیں، تو نہ صرف ہم اپنے تعلیم کے میدان میں آگے جا سکتے ہیں، بلکہ اسی چیز کو مد نظر رکھے ہوئے، چونکہ میں نے بولا ہے کہ ایثار اور قربانی، اور یہی عید ہمیں یہی چیزیں سکھا رہی ہے، اور اس بیس کے اوپر آپ اپنے ملک کو ترجیح دیں، اپنے ملک کے اندر آپ پھریں، اور اپنے لوگوں کو آپ جو ہیں اپلفٹ کریں. تو میرا یہ پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اس سمر ویکیشنز کے اندر میں یہ توقع کروں گا کہ ہم اپنے علاقوں کو، ہمیں اپنے ملک سے چونکہ بہت محبت ہے، اور ہمیں اس محبت کا ثبوت اس شکل میں دینا چاہیے کہ ہم سب کو آپ اپنے بجٹ کے مطابق جو ہے جگہ کا تعین کریں، لیکن اپنے ملک کے اندر ہی آپ سفر کریں، اور اس کا فائدہ ہمیں نہ صرف انفرادی طور پہ ہوگا بلکہ ہم میکرو لیول کے اوپر بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ رضوان رشید صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے لیے آئے. عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا کہ ہم نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے جانا، اکانومی کے حوالے سے جانا. پروفیسر رضوان رشید صاحب کا جو اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے ہم نے اس سے گین کیا کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹورزم کو سپورٹ کر کے پاکستان کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کی جی ڈی پی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، پاکستان کے تمام صوبوں میں کیسے اتفاق پیدا کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عید الاضحیٰ پہ اچھے جو ہے آپ کھانے بھی بنائیے گا، ساتھ میں انجوائے کیجیے گا، اور اپنے بکروں کو اور اپنی گایوں کو لے کے پھریے گا، لیکن نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اپنی جو ہے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کہاں گئے تھے گھومنے، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے، اور آپ نے عید الاضحیٰ پہ کیا کیا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.